السلام علیکم۔ آج 3 نومبر ہے اور جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت رات کے تقریباً 9 بجنے والے ہیں۔ تو تازہ ترین سب سے پہلے میں رپورٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ واشنگٹن پوسٹ میں آج ایک اداریہ آرٹیکل شائع ہوا ہے جس کے مطابق اس وقت جو آسمان ہے، اسکائی ہے، وہاں پہ 2024 کے بعد 2025 میں زبردست جو ہے وہ موئسچر فیڈنگ کا عمل جاری ہے، جس کی وجہ سے 2025 میں پاکستان سمیت انڈیا، پاکستان، امریکہ، یورپ، انڈونیشیا، ملائیشیا، فلپائن اور ویتنام میں زبردست سیلاب اس وجہ سے آئے ہیں، اور یہ مزید صورتحال آہستہ آہستہ جو ہے مزید ورسٹ ہوتی جائے گی۔ اس وقت دنیا کے مختلف ممالک میں اس کے اثرات واضح طور پر نظر آ رہے ہیں، اور یہ مونسون جو پاکستان اور انڈیا میں، پاکستان، انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش اور سب کانٹیننٹ میں 2025 کے بعد 2026 میں جو مونسون آئے گا اس میں یہ صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ یہ واشنگٹن پوسٹ کا اداریہ یہ کہہ رہا ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو مزید اپڈیٹ انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً کرتا رہوں گا۔ اب جیسے کہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو گرین پیچز نظر آ رہے ہیں، یہ دنیا کے مختلف ممالک میں جو ہے موئسچر فیڈنگ آسمان پر، اسکائی پر، اس کا عمل اس وقت بھی جاری ہے، اور یہ آپ 2024 میں دیکھ سکتے ہیں کہ 2024 کے بعد 2025 میں جولائی کے منتھ تک کا جو ہے اس نے ڈیٹا دیا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے صورتحال مزید آہستہ آہستہ خراب ہوتی جائے گی۔ اب میں آپ کو تازہ ترین جو ہے خبر بتاتا ہوں کہ افغانستان میں زلزلہ آیا تھا، اور آج یعنی کہ آج 3 نومبر ہے، تو یہ تقریباً رات کے آخر تک افغانستان میں زلزلہ آیا تھا، جس کی شدت ریکٹر اسکیل پر 6.3 تھی، جس کی وجہ سے اب تک سینکڑوں افراد یہاں پر جاں بحق ہو چکے ہیں، اور بہت زیادہ یہاں پر اس وقت بھی مسنگ ہیں۔ اس وقت دنیا میں جو ارتھ کویک ہے اس کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس وقت رشیا میں بھی جو ہے وہ ارتھ کویک جو ہے زیادہ سے زیادہ آتے جا رہے ہیں۔ الاسکا کے پاس کاما چٹکا کے ایریا وہاں پر۔ اب عرب ممالک کی تازہ ترین صورتحال میں آپ کو بتا دوں کہ 15 نومبر کے بعد مکہ، مدینہ، طائف، اس کے اطراف میں بارش کے امکانات ہیں۔ اس کے علاوہ اردن کا ایریا ہوگا، عراق کا ایریا ہوگا، شام، ان جگہوں پر اچھی بارشیں ہو سکتی ہیں، اور کچھ بارشیں جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات اور قطر بارڈر کے پاس بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ 15 نومبر کے بعد جو ریڈ سی کا ایریا ہے، جیزان، ابہا، ان جگہوں پر بھی بارشیں ہو سکتی ہیں۔ اب میں آپ کو کراچی کے بارے میں تازہ ترین اپڈیٹ دیتا ہوں کہ کراچی میں اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران کراچی کے قریب سے ایک اسٹارم گزرے گا، ڈسٹ اسٹارم، جس کی وجہ سے کراچی کا AQI انڈیکس خراب ہو سکتا ہے۔ یہ اسٹارم جو گزرے گا اس کی سپیڈ 60 سے 80 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی، اور یہ گوادر، تربت، سومیانی، جیوانی ان کے قریب سے گزرے گا، اور یہ کراچی کے بالکل قریب سے گزرے گا، اور ماڑا کا ایریا ہوگا اس سے ڈسٹرب ہوگا۔ اس کا امپیکٹ کراچی پر جو ہے وہ کچھ آ سکتا ہے، لیکن بلوچستان کی ساحلی پٹی پر اس کا زیادہ اثر ہوگا۔ اب عرب ممالک میں AQI انڈیکس مزید خراب ہوگا، خصوصاً یہ جو قطر کا ایریا ہے، کویت کا ایریا ہے، اور اس کے علاوہ ریاض کا ایریا ہے ریڈ سی کے پاس، مکہ، مدینہ منورہ، یہاں پر بھی جو ہے وہ AQI انڈیکس خراب ہو سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں دبئی، شارجہ، ابو ظہبی میں بھی AQI انڈیکس خراب ہو سکتا ہے۔ اب تازہ ترین جو رپورٹ آئی ہے آج کہ انڈین اوشین ڈائپول اس وقت -1.94 سینٹی گریڈ پر موجود ہے، اور یہ ورسٹ ہے، اور اس سے پہلے اتنا زیادہ اس میں جو نیگیٹو میں یہ گیا ہے نہیں دیکھا گیا۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں جو ہے پاکستان کے بارے میں بتا دوں کہ گوادر کا ایریا ہے، تربت کا ایریا ہے، یہاں پر ایکسٹریم ٹیمپریچر جو ہے وہ کل ریکارڈ کیا گیا ہے، اور یہاں پر جو نومبر کا ایک ریکارڈ ٹوٹا ہے 40 سینٹی گریڈ تک یہاں پر ریکارڈ ہوا ہے۔ اب میں آپ کو مزید اپڈیٹ بتا دوں کہ جیسے کہ اس ماڈل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 نومبر کو پاکستان میں ایک سسٹم داخل ہوگا، اس کے بارے میں آپ کو میں مزید آگے بتاؤں گا، اور اگلے 24-48 گھنٹوں میں جیسے کہ آپ اس ماڈل میں دیکھ سکتے ہیں کہ بلوچستان کی تمام ساحلی پٹی پر کوئٹہ، ذوب، کلار، لولائی، اس کے علاوہ بلوچستان کے زیادہ تر حصوں میں 60 سے 80 کلومیٹر فی گھنٹے کی ہوائیں چل سکتی ہیں۔ AQI انڈیکس خراب ہوگا۔ کراچی کا بھی AQI انڈیکس کا خراب ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا تھوڑا سا امپیکٹ کراچی کے اوپر بھی آئے گا، اور کراچی کا ایئر کوالٹی انڈیکس خراب ہو جائے گا، لیکن سندھ کے باقی ماندہ شہروں میں اس کا امپیکٹ نظر نہیں آ رہا۔ کراچی تک
اس کا کچھ امپیکٹ نظر آتا ہے، اور کراچی کے ایئر کوالٹی انڈیکس مزید خراب ہو کر 150 یا 200 تک پہنچ سکتا ہے، جس کی وجہ سے جو الرجی استما کے پیشنٹ ہوں گے ان کے لیے تھوڑی سی پرابلم ہو سکتی ہے۔ اس ماڈل کے مطابق AQI انڈیکس جو ہے وہ بلوچستان کے تقریباً زیادہ تر حصوں کا اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران خراب ہونے والا ہے، اور اس کی وجہ بنے گی جو ایران اور افغانستان سے ہوائیں آ رہی ہیں، ڈرائی ہوائیں، تو ان ڈرائی ہواؤں کی وجہ سے، خشک ہواؤں کی وجہ سے ان ایریاز کا ایئر کوالٹی انڈیکس خراب ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کو ونٹر یعنی کہ سردیوں کی صورتحال بتاتا ہوں کہ پاکستان میں 15 نومبر کے بعد باقاعدہ طور پر جو ہے سردی کی ویو آ سکتی ہے میدانی علاقوں میں، جس میں سندھ کا ایریا ہوگا اور تمام سندھ کا ایریا ہوگا۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے زیادہ تر علاقے ہوں گے، پنجاب کے میدانی علاقے، وسطی، بالائی اور جنوبی پنجاب کا ایریا ہوگا۔ گلگت بلتستان میں اس وقت بھی ٹیمپریچر زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ ہزارہ و مالاکنڈ ڈویژن میں بھی اس دوران ٹیمپریچر ڈراپ ہو جائے گا۔ گلگت بلتستان میں اس وقت بھی چند جگہوں پر مائنس میں ٹیمپریچر چل رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بارشیں پاکستان میں زیادہ کہاں ہو سکتی ہیں۔ تو تقریباً KPK کے زیادہ تر حصوں میں 4 اور 5 نومبر کے درمیان اچھی بارشیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بالائی پنجاب کے 80 سے 90% حصوں میں اس دوران لائٹ ٹو ماڈریٹ اور چند جگہوں پر تیز بارش کے امکانات ہیں۔ پنڈی، اسلام آباد میں بھی اس دوران اچھی بارشیں ہو سکتی ہیں۔ مرید کے جہلم، میاں والی، خوشاب کا ایریا ہوگا، یہاں پر اچھی بارشیں ہو سکتی ہیں۔ ہنگو، پشاور ڈویژن، مالاکنڈ ڈویژن، ہزارہ بیلٹ کے تقریباً 80 سے 90% حصوں میں اس دوران اچھی بارشیں ہو سکتی ہیں۔ مظفر آباد میں اور اس کے علاوہ جو پوٹوہار کا ایریا ہوگا، یہاں پر بھی اس دوران اچھی بارشیں نظر آتی ہیں۔ مرید کے میں بھی کچھ بارشیں ہو سکتی ہیں، منڈی بہاؤالدین، اس کے علاوہ جو لاہور کا ایریا ہے وہاں پر بھی اچھی بارشیں ہو سکتی ہیں۔ جہلم اور چناب میں، جھنگ میں بھی اس دوران اچھی بارشیں نظر آتی ہیں۔ چند جگہوں پر لائٹ ٹو ماڈریٹ اور کسی جگہ پر تیز بارشیں ہو سکتی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بار پھر بتا دوں کہ ونڈ جو ہے ہواؤں کی ڈائریکشن اگلے 24 گھنٹوں کے بعد تھوڑی چینج ہوگی، اور بلوچستان کی ساحلی پٹی پر تربت میں، گوادر میں، سومیانی، اس کے علاوہ جیوانی، یہاں پر تیز ہوائیں 60 سے 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی چل سکتی ہیں۔ خضدار میں بھی، کوئٹہ میں، کلات، رولائی، ان ایریاز کے اندر بھی تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ اسلام آباد میں اور اس کے اطراف میں بھی تیز ہوائیں چل سکتی ہیں 50 سے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اور یہ ایک ماڈل ہے ECMWF ماڈل، یورپین ماڈل۔ اس کے مطابق 15 نومبر کے بعد عرب خطے میں بھی سردی کا اثر زیادہ نظر آئے گا، اور پاکستان کے بھی تمام تقریباً 80 سے 90% حصوں میں سردیوں کی باقاعدہ ویو داخل ہوگی، جس کی وجہ سے ٹیمپریچر ڈراپ ہو جائے گا۔ عراق، شام، لبنان کا ایریا ہوگا، سعودی عرب کے بالائی حصے ہوں گے، متحدہ عرب امارات، یہاں پر زیادہ سردی محسوس کی جا سکتی ہے۔